میں بہت سارے ینگسٹرز کو دیکھتی ہوں، کچھ لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ ہم نے فلانا کورس کرنا ہے، کہاں سے کریں؟ کیونکہ ہم پوڈ کاسٹ میں بزنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی سے ریلیٹ پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے تو کہاں سے کریں، کوئی انسٹیٹیوٹ ریکمینڈ کریں. اور میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ فرسٹ بیسک جو ہے نا وہ خود سے اسٹارٹ کریں. ساتھ ساتھ میں نے جو میرا اسکل تھا ان کے اوپر فوکس کرتا گیا، تب میں فائیور کے اوپر ٹاپ ریٹڈ سیلر تھا. حالانکہ فائیور پہ ٹاپ ریٹنگ پر آنا اب ناٹ ایزی ٹاسک، اتنا اس پہ کمپٹیشن ہو چکا ہے کہ بگ ڈیل ہے. کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہماری ضرورت ہے جی، اور اس کا ایجنسیز بہت فائدہ اٹھاتی ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ فریش گریجویٹس کو کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہاتھ صاف نہیں کرنا چاہیے آپ کے کاروبار کا. آپ دیکھیں تب اتنا اسکوپ بھی نہیں تھا، لوگوں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا آئیڈیا بھی نہیں تھا. تو ورڈ پریس کی ویب سائٹ تب میں نے تقریباً 20 سے 25 ہزار کی بنوائی تھی اس دور میں. ورڈ پریس ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا میں نے خود سیکھا، پھر گرافک ڈیزائننگ سیکھی، پھر میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی. جب سیکھنا ہونا تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فزیکل انسٹیٹیوٹس میں ہی جانا پڑے، آپ کے پاس کوئی استاد ہی ہو. اس وقت تو یوٹیوب آپ کے پاس بہت بڑا استاد ہے، یا آپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے سیکھنا ہے. السلام علیکم جناب، میں ہوں آمنہ تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج. ہمیشہ کی طرح ہمارے لاؤنج میں کچھ ایسی شخصیت موجود ہوتی ہیں جن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، جن کی جرنی سے، جن کے بزنس آئیڈیاز سے. کیونکہ ٹارگٹ ہی ہمارا یہ ہے، فوکس ہی یہ ہے کہ پاکستان میں جو بزنس کے حوالے سے تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے وہ بھی نہ ہو، اور ہم ان لوگوں کو آپ کے سامنے لے کر آ سکیں جن سے آپ انسپائرڈ ہوں، جن سے آپ کچھ سیکھ کر اپنے بزنس کا اسٹارٹ اپ لے سکیں. کیونکہ زندگی تو ایک بار ملنی ہے، اسے ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے حسن فرید جویا. ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ پاکستان کے اس شہر سے تعلق ہے، یعنی چولستان میں موجود فورٹ عباس سے، جہاں پر انٹرنیٹ کی سروس بالکل بھی اویلیبل نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں، اگر زندگی میں کچھ کرنا ہو تو آپ کے پاس بیسک نیڈ بھی نہ ہو لیکن آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور ہمارے پاس بہت ساری فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں اس وقت شہروں میں، ہر چیز موجود ہے، لیکن ہم پھر بھی گھروں میں بیٹھے ہیں، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے. تو آج ان شخصیت سے میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں. وہ چولستان میں موجود فورٹ عباس سے ان کا تعلق ہے. وہاں انٹرنیٹ کی سروس نہیں تھی، اس کے باوجود ان کا تعلق ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ہے، میڈیا سے ریلیٹ رہے ہیں، اپنا برانڈ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر تمام ممالک میں بھی اپنی میڈیا سے ریلیٹ، اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بھی بات کریں گے، ان کی جرنی کی بھی بات کریں گے. ان سے ملتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ. آپ نے اتنے سارے اپنے ہیکٹک سچویشن میں اپنی روٹین میں سے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے. یہ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے پوڈ کاسٹ رکھا. بہت شکریہ. ہمارے پوڈ کاسٹ کا پرپس ہی یہ ہے کہ ہم اپنی آڈینس کو بزنس کی طرف مائل کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جابز نہ کریں، جابز تو چلنی چاہیے، لیکن بزنس کی طرف مائل ہوں، یا ان انسپائرڈ شخصیت کو ہم لے کر آئیں تاکہ وہ کچھ سیکھ سکیں. آپ کے بارے میں جب میں نے جانا تو چولستان سے آپ کا رابطہ ہے جی، اور وہاں پر انٹرنیٹ کی سروسز نہیں ہیں، بیسک نیڈز نہیں ہیں. تو کس طرح اسٹارٹ اپ لیا آپ نے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں چولستان کا جو سٹی ہے فورٹ عباس، وہاں کا ایک گاؤں ہے 239 HP، جو انڈیا سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پہ ہے. یعنی آپ بارڈر سے قریب ہیں. جی، تو پاکستان کا یہ کہہ لیں کہ پہلا گاؤں ہے اوکے، بھارت کے قریب جو. تو وہاں سے جب میں نے آپ کو تھوڑا سا آغاز بتاتا ہوں کہ 5 یا 6 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. تو جب میں نے موبائل یوز کرنا شروع کیا، پہلا میرا موبائل نوکیا کا تھا C1. تو 2G انٹرنیٹ چلتا ہوتا تھا، وہ بھی ہم درختوں کے اوپر چڑھ کے چلاتے ہوتے تھے. اچھا. تو ویسے تو سگنل نہیں آتے تھے. تو شوق یہی تھا کہ سنتے تھے کہ آن لائن، مطلب جو اب میری شروع سے ایک بک تھی وہ کمپیوٹر سائنس تھی، تو وہاں پہ پڑھنا، گوگل جتنے بھی سرچ انجن تھے، پیرا مینیو تھے، UC براؤزر آیا تھا، تو جو مجھے ملتا تھا وہ میں سرچ کرتا تھا. ایک شوق تھا مجھے کہ انٹرنیٹ یوز کرنا ہے. تو تب میں نے کوئی، آپ کو بتاتا چلوں کہ 6 یا 7 ہزار کا موبائل فون لیا تھا. تو انٹرنیٹ یوز کرتے کرتے تقریباً 15 سے 20 ہزار، یہ بات ہے کوئی 2010-11 کی، تو میں نے برباد کر دیے، لیکن کچھ مجھے ملا نہیں. یعنی انٹرنیٹ آپ جو ڈیٹا خریدا یوز جاتا کرتا، مطلب پیکج کا مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا تھا. اچھا. تو ویسے ہی لوڈ ڈلوایا اور انٹرنیٹ ویسے یوز کیا. اور بقول آپ 4, 5, 6 کے اسٹوڈنٹ تھے کلاس کے. تو اتنا آئیڈیا نہیں تھا چیزوں کا، لیکن تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے.
تو میرے جو فیملی کے کزن تھے وہ کہتے تھے کہ اب کھانا بھی اسی موبائل سے نکالنا. تو یہ تھا میرے والدین نے میری جس طرح تربیت کی تو مجھے تھا کہ میں کچھ نہ کچھ کروں گا لازمی. تو وہاں سے جرنی سٹارٹ ہوتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ ہم فورٹ آباد سٹی کے اندر آ جاتے ہیں, گاؤں سے شفٹ ہو جاتے ہیں. وہاں میں میڈیا کا آغاز کرتا ہوں, میڈیا چینلز کے اندر کام کرتا ہوں. تو ساتھ میں آئی ٹی کا تب 2014 کے اندر اپنا ایک برانڈ لانچ کرتا ہوں, وہ بھی میڈیا کے ریلیٹڈ تھا. تو جس ایجنسی سے یا جس جو گرافک ڈیزائنر یا ویڈیو ایڈیٹر جو بھی کام کرتے تھے مارکیٹ کے اندر, جن سے میں نے کام کروایا تھا, تو انہوں نے مجھے کافی زیادہ اماؤنٹ کے اندر لوٹا ہوا تھا. لیکن وہ جس طرح میرا پلان تھا اس طرح میرا کام نہیں ہو پا رہا. حسن بھائی, یہ چیز ہماری سوسائٹی میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہماری ضرورت ہے جی, اور اس کا ایجنسیز بہت فائدہ اٹھاتی ہیں. اس وقت میں یہ نہیں کہتی کہ فریش گریجویٹس کو کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہاتھ صاف نہیں کرنا چاہیے آپ کے کاروبار کے اوپر. تو یہ آپ کے ساتھ تو یہ تو مطلب آپ دیکھیں تب اتنا اسکوپ بھی نہیں تھا, لوگوں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا آئیڈیا بھی نہیں تھا. تو آپ کی جو ایک ویب سائٹ ورڈ پریس کی ویب سائٹ, تب ورڈ پریس کا بوم تھا مارکیٹ کے اندر نیا. تو ورڈ پریس کی ویب سائٹ تب میں نے تقریباً 20 سے 25 ہزار کی بنوائی تھی اس دور میں, 2014 میں. جی 2014 میں. تو مجھے آئیڈیا یہ تھا کہ یار اب میں نے نا ان سارے ٹولز کو خود سیکھنا ہے. ورڈ پریس ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا میں نے خود سیکھا, پھر گرافک ڈیزائننگ سیکھی, پھر میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی. پھر اس کے بعد جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آیا تو اور ساری چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں وہ نہ تو میں کسی انسٹیٹیوٹ میں گیا ہوں, نہ ہی کسی مطلب ٹیچر کے پاس گیا ہوں. سارا ٹوٹلی میرا ٹیچر استاد جو ہے وہ آن لائن یوٹیوب چینل ہے یا دیگر پلیٹ فارم ہے, یوڈیمی ہے. تو وہاں سے میں نے یہ ساری چیزیں سیکھیں. شوق ہوتا تھا کہ جو پرابلم آیا ہے اس کو فائنڈ آؤٹ خود کرنا. آپ کی اس بات سے میں اپنی آڈینس کو بھی بتاتی چلوں کہ دیکھیں, جب سیکھنا ہو نا تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فزیکل انسٹیٹیوٹس میں ہی جانا پڑے, آپ کے پاس کوئی استاد ہی ہو. اس وقت تو یوٹیوب آپ کے پاس بہت بڑا استاد ہے, یا آپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے سیکھنا ہے. میں بہت سارے ینگسٹرز کو دیکھتی ہوں, کچھ لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ ہم نے فلانا کورس کرنا ہے, کہاں سے کریں, کیونکہ ہم پوڈ کاسٹ میں بزنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی سے ریلیٹ پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے تو کہاں سے کریں, کوئی انسٹیٹیوٹ ریکمینڈ کریں. اور میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ فرسٹ بیسک جو ہے نا وہ خود سے اسٹارٹ کریں. ایسے ہی ہے. تو پھر آپ نے یعنی یوٹیوب سے سیکھا سب کچھ؟ جی میں نے یوٹیوب سے سیکھا. پھر ایک ٹائم آیا کہ میں نے اپنے نام سے ایک کمپنی اسٹارٹ کی مارکیٹنگ کی. ویری نائس. یہ 2016 کی بات ہے, تب میں میڈیا میں نہیں آیا تھا. تو لیکن اس کے اندر میں کافی کوئی زیادہ سکسیزفل نہیں رہا. وہ میری جرنی تھی, آپ کہہ لیں کہ سیکھنے کا ایک موقع تھا. کچھ چند کلائنٹس آئے, ان کو سروسز اچھے طریقے سے میں پرووائڈ نہیں کر سکا, تو پھر اس کو میں نے بند کر دیا. بند کرنے کے بعد میں میڈیا کے اندر دوبارہ آیا, ہم نیوز چینل کے ساتھ میں وابستہ ہو گیا. ابھی تک الحمدللہ 2018 سے جب سے وہ چینل لانچ ہوا ہے تب سے میں اس کا ایز اے رپورٹر کام کر رہا ہوں ہم نیٹ ورک کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ میں نے جو میرا اسکل تھا ان کے اوپر فوکس کرتا گیا. ساتھ میں نے اپنی سروسز دینا شروع کر دی. تب میں فائیور کے اوپر ٹاپ ریٹڈ سیلر تھا ماشاءاللہ گرافک ڈیزائننگ کے اندر. لیکن فائیور پہ ٹاپ ریٹنگ پر آنا اب ناٹ ایزی ٹاسک. بالکل, اتنا اس پہ کمپٹیشن ہو چکا ہے کہ بگ ڈیل ہے. بالکل. تو ایسا ایسا چیزوں کا مجھے آئیڈیا ہوتا گیا. پھر ایک ٹائم آیا کہ میں نے سوچا میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پہ ایجنسی بناؤں, لیکن وہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پارٹنرشپ کے اوپر بھی بزنس جو ہے وہ نہیں چل پاتے. تو میں نے کیا کیا, کچھ ٹائم کے بعد تقریباً کوئی 2-3 سال کے بعد وہ جب وہ ایجنسی سکسیزفل چلی گئی, تو لیکن ہمارا جو پارٹنر تھا اس کے ساتھ ریلیشن اچھا نہیں تھا, تو میں نے ساری چیزیں اس کی ہینڈ اوور کر دی. مجھے کانفیڈنس تھا کہ اگر میں زیرو سے کوئی چیز اٹھا کے کر سکتا ہوں تو دوبارہ بھی بنا لوں گا. یعنی آپ کو خود پہ بھروسہ تھا. تو مطلب ایک یہ تھی, ایک وہ علاقہ اس طرح کا ہے, اور دوسرا میں اپنے علاقے کے بھی دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ اگر میں وہاں پہ آپ کے ساتھ ہوتا تو یا میں چولستان کے اندر جانور چرا رہا ہوتا تو یا آوارہ گردی کر رہا ہوتا. تو خود شوق بھی آپ کو ہونا چاہیے, اگر کچھ بننا ہے تو اس کے لیے محنت بھی لازمی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ میں نے مطلب کس مشکل حالات میں یا آپ کہہ لیں کہ کم وسائل کے ہوتے ہوئے یہ ساری چیزیں سیکھی, اور پھر آہستہ آہستہ بڑے شہروں کی طرف رخ ہوا, کلائنٹس ملے, پھر مجھے فری لانسر کا آئیڈیا ہوا, پھر اپ ورک کا آئیڈیا ہوا, فائیور کا آئیڈیا ہوا, وہاں پہ اپنی سروسز بیچی. تو اب لاسٹ جو میں نے اپنی کمپنی بنائی ہے اس کا نام مارک سول کریٹو ایجنسی ہے.
تو الحمدللہ وہ کافی اچھا اس کے اوپر رسپانس مل رہا ہے مجھے. یعنی آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک گاؤں سے ایک ایسے گاؤں سے نکلے جہاں انٹرنیٹ کی سروس نہیں تھی, بالکل, اور پھر وہاں سے آپ نے میڈیا جوائن کیا, میڈیا جوائن کر کے آپ نے اپنی ایجنسی بنائی, اور پھر دیکھیں کہتے ہیں نا گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں, آپ گرے پھر اٹھے. بالکل, اور میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ جب بھی گرو تو خود اٹھ جاؤ, کیونکہ آپ کو کوئی اور اٹھانے نہیں آئے گا, کوئی آپ کی ہیلپ کرنے نہیں آتا, آپ نے خود کو سپورٹ کرنا ہے, ایسے ہی ہے. اور آپ نے وہ کیا. اور پھر اس کے بعد لاسٹ آپ نے جو بلڈ کیا وہ اپنی مارک سول کے نام سے آپ نے اے آئی ایجنسی اسٹیبلش کی. اچھا, اس میں آپ اے آئی سروسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور میٹا کے تھرو یعنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ساری سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے اندر ہم ون ونڈو سولوشن میں پرووائڈ کرتا ہوں. جو چیزیں میں نے فیس کی کہ بزنس کے اندر گیپ ہے یا بزنس اونرز لیک کرتے ہیں, ان کو پرابلم آتا ہے, تو ان کے سالو کرنے کے لیے میں نے مارک سول کریٹو ایجنسی بنائی. مارک سول بیسکلی جو ہے وہ مارکیٹنگ سولوشن سے ہی لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو مارکیٹنگ کا پورا سولوشن ہم نے ڈھونڈا کہ اس کے اندر ایک بزنس اونر کو کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر نہ جانا پڑے. یعنی آپ کا پلیٹ فارم کمپلیٹ جو ون ونڈو سولوشن ہے. جی. تو اس کے اندر ہم نے سوشل میڈیا مینجمنٹ, اس کے بعد جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں, لنکڈ ان ہے, انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے, فیس بک ہے, ایکس ہے, تو سب کے جو ایڈز ہیں وہ رن ہم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. پھر اس وقت جو سب سے زیادہ فوکس ہے ہمارا, کیونکہ پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ برانڈ تو بناتے ہیں لیکن اس کی برانڈ آئیڈینٹی کے اوپر کام نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. تو اس کے اوپر میرا زیادہ فوکس ہے. جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں سب سے پہلے میں بنیاد ہی برانڈ آئیڈینٹی کے اوپر کرواتا ہوں, کیونکہ برانڈ اویئرنیس بہت ضروری ہے. اگر آپ کا برانڈ اویئرڈ ہو چکا ہے مارکیٹ میں تو آپ کی سیلز بھی جنریٹ ہو جائے گی, آپ کا بزنس بھی بوم کر جائے گا. ایک ٹائم آیا تو الحمدللہ میں نے وردہ کلوتھنگ کے ساتھ کام کیا, پھر اور کافی سارے بڑے برانڈز تھے ان کے ساتھ کام کیا. تو مجھے بھی آہستہ آہستہ, میں بھی مطلب میری اتنی کم ایج ہے تو میں نے بہت کچھ سیکھا لوگوں کے ساتھ کام کر کے. اگر کوئی کسی جگہ پہ کسی چیز کی مشکلات آتی تھی تو اپنی فیملی سے بھی, اپنے والد صاحب سے بھی, باقی دوستوں سے بھی ڈسکس کر کے, جیسے آپ کے ادھر ڈاکٹر مسعود صاحب ہیں میڈیا کے حوالے سے, اگر ان سے کوئی فیور چاہیے ہوتی تو ان سے ہیلپ لے کے, مطلب میرا یہی پازیٹیو مائنڈ تھا کہ دوسرے دوستوں کا بھی, ان سے بھی ہم ہیلپ لے سکتے ہیں. اگر کسی دوست کو کہیں بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو اس کو بھی ہم دے سکتے ہیں. تو یہ ویژن تھا. تو الحمدللہ مارک سول کریٹو ایجنسی تقریباً پاکستان کے اندر 300+ اور انٹرنیشنل بھی کم سے کم 150-100+ لوگوں کے ساتھ ابھی ہم کام کر چکے ہیں. اور ابھی فائور اور اپ ورک کے اوپر بھی الحمدللہ ہمارا ٹاپ ریٹڈ ابھی ہیں. ویری نائس. اچھا, اگر ہم آپ کی جرنی کو سمرائز کریں تو 5 to 6 کلاس کی ایج میں آپ نے موبائل پکڑ لیا. تو مجھے یہ چیز بڑی تھوڑی سی کلک کی کہ اس وقت موبائل کیسے آیا آپ کے پاس؟ اچھا, اس وقت موبائل والد صاحب روکتے تھے اور والدہ کا میں لاڈلا تھا. صحیح. تو والدہ کو میں نے کہا کہ مجھے نا موبائل فون چاہیے. سب کے پاس ہیں, مطلب گاؤں میں چند لوگ تھے جن کے پاس موبائل تھا, کیونکہ وہ اس دور میں تو موبائل تھے ہی بہت کم. پھر آپ کا تعلق ایک ایسے گاؤں سے تھا جہاں موبائل ریئرلی نظر آتے ہیں. پھر آپ اتنی چھوٹی عمر میں آپ کو موبائل مل گیا, کہیں نہ کہیں اس نے آپ کو ہیلپ کیا کیونکہ آپ لگے رہے تو وہ ایک, تو والدہ نے ابو سے چوری مجھے موبائل لے کر دیا. یعنی یہ ہماری پوڈ کاسٹ میں پتہ چل رہا ہے کہ بعض اوقات کسی کی چوری کی ہوئی, یعنی یہ یعنی والدہ نے سپورٹ کیا, والد نے نہیں, لیکن وہ ان کی چھپ کر چیز یوز کرنے کو. تو بعد میں والد صاحب نے بھی سمجھا کہ مطلب ڈائریکشن میری اچھی تھی, مائنڈ پازیٹیو تھا, ان کی تربیت کا کمال ہے. مطلب اس کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ میری والدہ کی سپورٹ تھی, میرے والد صاحب کی بھی فلی سپورٹ تھی. آج بھی میں کسی بھی جگہ پہ اسٹک ہوتا ہوں تو آج بھی وہ مجھے بیک کرتے ہیں. تو میں مطلب جس پوڈ کاسٹ کے اندر یا کسی بھی تقریب کے اندر بیٹھا ہوں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ میں کوئی ایکسپرٹ بندہ نہیں ہوں. اگر آج مارکیٹ کے اندر اللہ پاک نے عزت دیا تو اس کا جو کردار ہے وہ میرے ماں باپ ہیں. ہر انسان کی کوئی بیک بون ہوتا ہے, کوئی سپورٹیو پلر ہوتا ہے. بالکل. تو وہ سب سے پہلے ہمارے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں جو ہمیں پلر پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل. اچھا حسن بھائی, آپ سے بات کر کے, آپ کی جرنی جان کے بہت اچھا لگا. میں بہت انسپائرڈ ہوئی, یقیناً میری آڈینس بھی بہت انسپائرڈ ہوگی, اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کی انسپائرنگ ہم اسٹوریز لے کر آئیں تاکہ لوگ بھی موٹیویٹ ہو سکیں. تو بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی تو جناب, آج کی انسپائرنگ اسٹوری سن کر آپ کو کیسا لگا؟ ایک ایسی اسٹوری, ایک ایسی جرنی جو ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتی ہے جہاں پر نہ موبائل دیکھنے کو ملتا تھا, نہ انٹرنیٹ سروسز پرووائڈیڈ تھی, لیکن پھر وہی بات, جب آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کر جائیں گے.
پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے یہ سروسز ہمارے پاس ہیں کہ نہیں ہیں. اور اگر آپ نے نہیں کچھ کرنا تو آپ کے پاس پلیٹ میں موجود ساری چیزیں ہوں لیکن آپ نے کچھ نہیں کرنا. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسی اسٹوریز کو شیئر کیا جائے تاکہ آپ بھی انسپائرڈ ہوں, آگے بڑھیں, اپنی زندگی کو فروٹفل بنائیں اپنے لیے, دوسروں کے لیے. آج کے پوڈ کاسٹ سے مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں آمنہ تابش, آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج. اللہ حافظ.